الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی ہبلی کے زیر اہتمام 2 روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع کے دوسرے دن کے آخری لمحات میں ہم سب موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ان محفلوں کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، بخشش کا سبب بنائے اور دنیا میں عزت اور سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، مومنوں کا، ایمان والوں کا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جانچ کے لیے بنایا، اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا، اس دنیا کو امتحان گاہ کے طور پر بنایا، اور دنیا چھٹائی کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر گویا کہ یہ دنیا ایک چھلنی کی طرح ہے، جیسے جو چھلنی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چھلنی کو جب جو ہے وہ حرکت دی جاتی ہے تو جو چیزیں استعمال کے قابل نہیں ہوتی وہ اوپر کو رہ جاتی ہے، اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو اس سے چھن کر کے کامیابی کی طرف نیچے چلی جاتی ہے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو چھلنی کے طور پر بنایا ہے کہ کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا، کون میرا ہوگا، کون میرے دشمنوں کا ہوگا، کون میرا بندہ ہوگا، کون اپنے نفس کا بندہ ہوگا، کون میرا پجاری ہوگا، کون اپنی خواہشات کا پجاری ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ تو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس دنیا کے اندر قدرت لوگوں کو بتا رہی ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے، کون اپنے نفس کا بندہ ہے، کون اللہ کا بندہ ہے، کون اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، وہ انسان کی خواہشات ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ اکبر، کسی مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، عیسائی جس کو خدا مانتے ہیں اس کو جو ہے مجوسی اس کی عبادت نہیں کرتے، مجوسی جس کی عبادت کرتے ہیں یہودی اس کی عبادت نہیں کرتے، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہے الحمدللہ حضرت عزیر کو عبداللہ کہتے ہیں، ابن اللہ نہیں کہتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم ان کو عبداللہ کہتے ہیں، ابن اللہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے کی، دوسرے مذہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر سارے مذاہب کے لوگوں میں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جو اپنے خدا کا اعلان تو کرتے ہیں مگر عبادت اپنے نفس کی کرتے ہیں، پیروی اپنے نفس کی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر کے خدا کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے رات میں سوتے پڑے ہوئے بولو اپنے نفس کی خواہشات کے چکر میں ہے کہ نہیں ہے۔ خدا کے نام پر اللہ کی جھوٹی قسمیں، 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے انسان اٹھاتا ہے خدا کے نام کی۔ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ ورنہ میں تم پر بھی لعنت کروں گا، تمہاری 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔ بتائیے تو صحیح، آج خواہشات کو نہیں پوجا جا رہا ہے، آج خواہشات کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے، خدا کو چھوڑ کر خواہشات کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ جلدی سے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دنیا چھٹائی کی جگہ ہے، آپ کچھ بھی بن جائیں، خطیب بنے، ادیب بنے، عالم بنے، فقیر بنے، صوفی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، کامیاب نہیں ہیں جب تک کہ آپ نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرتے، خدا کے فرمان پہ لبیک نہیں کہتے، ورنہ جہنم میں ڈگریاں دیکھ کر کے نہیں، اعمال دیکھ کر کے داخل کیا جائے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا، نام کے ساتھ کتنے ہی ٹائٹل ہوں گے، اگر آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہوگی جہنم کے لیے تیار۔ قرآن کہتا ہے واضح لفظوں میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، فرما برداروں کے لیے، نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمان فساق و فجار کے لیے جہنم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر ہم نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی اپنے بندوں کے لیے اس کو ذرا دیکھ کر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ جنت کیسی ہے، ہم نے جو جنت بنائی کیسی ہے۔ روایت کا مفہوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے اللہ کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا نعمتیں ہیں، کیا کمال ہے، اس جنت سے تو کوئی رکے گا ہی نہیں، صاحب جنت میں چلے جائیں۔
سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا جاؤ اور جنت کو آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلفات اور تکلیفوں سے ڈھک دو۔ پھر جنت کو ڈھانک دیا گیا، آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے ڈھک دیا گیا۔ کہا جبریل ذرا ایک بار اور دیکھ لے۔ حضرت جبریل نے جب جنت کو ڈھکا ہوا پایا امتحان سے، آزمائشوں سے، مصیبت اور مشکلات سے، آ کے کہتے ہیں مولا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ یہ جو صرف میری قوم کا ایک خیال ہے نا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو اور جنت میں چلے جاؤ۔ دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن کچھ تقاضے ہیں درخت لگوانے کے۔ جو فجر میں بھی مسجد سے غائب ہے، ظہر میں بھی مسجد سے غائب ہے، عصر میں بھی مسجد سے غائب ہے، مغرب میں بھی مسجد سے غائب ہے، عشاء میں بھی مسجد سے غائب ہے، سود کے دھندے کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اور پھر وہ خوش ہے کہ میں نے جلسے میں 4 بار سبحان اللہ کہا ہے تو میرے نام کے 4 درخت جنت میں لگ گئے، جنت میرے باپ کی ہوگی۔ کچھ تقاضے ہیں بھائی۔ اگر ایسے ہی جنت کے میں درخت لگتے جائیں، جنت اتنی آسانی، جبریل علیہ السلام جنت کو مصیبت اور آزمائشوں سے ڈھک کر دے، جب ڈھکی ہوئی دیکھی تو فرمایا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جنت میں، اس لیے کہ جنت آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اور وہ بھی آزمائشیں کیسی؟ 6 مہینے کا بچہ سامنے اس کے حلق میں تیر جا رہا ہوگا، شکایت نہیں کر سکتے، تب تمہارے لیے جنت ہے۔ 18 سال کے جوان کی جوانی خاک و خون میں کربلا میں ملائی جا رہی ہوگی، اور اس وقت تو تمہاری زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا، یار راضی ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے، خدا کی رضا میں میرا سب کچھ سلامت ہے۔ بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، ستایا جائے گا، مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ گزارا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ لام تاکید کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، الارشاد ہو رہا ہے تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید کے ساتھ کرے ضرور مومن ہو تو ضرور آزمائے جاؤ گے، اور صرف اسی سے نہیں، بے شیء کہہ کر، جیسے ہم کہتے ہیں یعنی اور چیزوں سے، یعنی صرف اسی پہ حسر نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پانی پلا دو، چائے پلا دو وغیرہ، تو یہ وغیرہ میں اتنی گنجائش ہوتی کہ اور بھی کچھ ہے نا، تو کہا جا رہا ہے بے شیء، اور بھی چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ حسن تمہارے سامنے بے نقاب ہوگا، پھر ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم ہمارے خوف سے نظریں نیچے کرتے ہو یا حسن فانی کو تکتے ہو، یعنی بالفاظ دیگر تم ہمیں تکتے ہو یا ہماری بنائی ہوئی مخلوق پر ایمان کا سودا کرتے ہو۔ تمہیں آزمائیں گے، ایک طرف شراب کی پارٹیوں والے لوگ ہوں گے اور دوسری طرف عشق مصطفیٰ کا اندیکھا جام رکھا جائے گا، پھر تمہیں آزمائیں گے، بے شک تمہیں آزمائیں گے کہ تم شراب پہ ایمان کا سودا کرتے ہو یا عشق مصطفیٰ پہ نفس کو کچل دیتے ہو، تمہیں ضرور آزمائیں گے، قدم قدم پر آزمائیں گے۔ دنیا تمہیں آزمائے نہ آزمائے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو جنت دیکھی، آزمائش گھری ہے، صبح ٹھنڈی ٹھنڈی میں فجر کے وضو میں جنت ڈھکی ہوئی ہے، پیدل چل کے جانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے، بچوں کی موت پر انا للہ پڑھ کر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے، بیماریوں پر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے، بھوک برداشت کر کے مسکرانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے۔ جنت آسان بچوں کا کھیل نہیں ہے جنت، اس لیے کہ جنت میں دیدار یار ہے۔ لوگ جنت کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں جنت کے ہفتے کا، جنت میں یار کا دیدار ہے، اور اس سے بڑی جنت میں کوئی نعمت نہیں ہے۔
وہ حوریں اپنی جگہ ہے، غلما اپنی جگہ ہے، نہریں اپنی جگہ ہے، بحر اپنی جگہ ہے، پھل اپنی جگہ ہے، فروٹ اپنی، سب اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں دیدار یار ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بات آ گئی ہے تو جو لوگ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے خدا کے خوف سے روتے ہیں، میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں اس کو یہیں پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، خطبہ سے معذرت چاہتے ہوئے، اس لیے کہ خطابت کا فن یہ ہے کہ بات ترتیب سے کی جائے، لیکن میں کوئی خطیب نہیں، فقیر آدمی ہوں، جو بات یہاں مناسب سمجھ رہا ہوں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کے خوف سے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بلکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، حدیث قدسی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خدا ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں، اس کا دست قدرت ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، اس کی انگلیاں ہماری انگلیوں کی طرح نہیں، وہ جو ہے تصور سے پاک ہے، وہ تخیل سے پاک ہے، وہ گمان سے پاک ہے، وہ بیان سے پاک ہے، وہ تصور میں آنے سے پاک ہے۔ اسی لیے تو پاگل لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ پاگل لوگ پاگلوں کے پیچھے پڑے رہ کر کے اپنی اپنے انداز میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا نادان، صوفیاء نے خدا کو جیسا سمجھایا ویسا سمجھانے کی کوشش کر، اپنے بھی سمجھ جائیں گے، بیگانے بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاکم برہان من ربکم، کہ محمد کو میں نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا۔ اگر میرے حسن کو سمجھنا ہے تو میرے محبوب کی خوبصورتی دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا۔ جب عبدہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو وعدہ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ یا رسول اللہ۔ جب عبدہ ایسا ہے تو وعدہ کیسا ہوگا؟ اور جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ عبدہ کو بھی دیکھیں گے، وعدہ کو بھی دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ اسی لیے صوفیاء نے محنت کی ہے، نبی کو سمجھا دو خدا خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ جو جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کر اشارے سے چاند ٹکڑے کر سکتا ہے، جب عبدہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو وعدہ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ اللہ کو سمجھانا، حضور کو سمجھاؤ، حضور کے قریب کرو۔ اسی لیے ہمارے مجدد الفسانی نے بھی یہی محنت کی، شیخ محقق نے بھی یہی محنت کی، شاہ ولی اللہ نے بھی یہی محنت کی، شاہ عبدالعزیز نے بھی یہی محنت کی، غوث و خواجہ نے بھی یہی محنت کی، امام مخدوم سمنا نے بھی یہی محنت کی، اور 14ویں صدی کا ہمارا مجدد تو پوری زندگی اسی کے لیے وقف کر گیا۔ کہا کہ خدا کی حمد بھی کروں گا تو زمین اور آسمان کے حوالے سے نہیں کروں گا، کیونکہ خدا نے اپنی پہچان زمین آسمان کے حوالے سے بیان نہیں کی۔ اپنی پہچان بیان کی، کیا کہا؟ هو الذی، غائب ہے، غائب کس جگہ کے ساتھ تعارف ہو رہا ہے؟ هو الذی، وہ ہے، کون ہے؟ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے جس نے بھیجا کس کو؟ اپنے رسول کو دین حق لے کر۔ جب آنے والا اتنا بے مثال ہے، دیکھو بھائی، تعارف کا یہی انداز ہوتا ہے سمجھانے کے لیے۔ تعارف کا مجھے کوئی نہیں جانتا، مجھے کوئی نہیں جانتا تو میں آ کر کے کہوں گا میرا تعلق سنی دعوت اسلامی سے ہے، کیونکہ آپ سب سنی دعوت اسلامی کو جانتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی نئے مسئلے کی ضرورت نہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے کہ یہ تحریک سے وابستہ بندہ ہے، پہچان ہو گئی ہے نا، مجھے نہیں جانتے، لیکن اچھا تعارف معتبر حوالے سے کراؤ تو عزت ملتی ہے، غیر معتبر حوالے سے کراؤ تو نہ عزت ملتی ہے نہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے بھئی میں غوث پاک کی اولاد ہوں، غوث پاک کو پہچانا، ان کی اولاد بن کے جو آیا اس کی عزت ہوگی۔ کوئی کہتا ہے میں غریب نواز کی اولاد ہوں،
وغیرہ وغیرہ. اچھی بات ہے. تعارف ہمیشہ بڑے حوالے سے کرایا جاتا ہے، مستند اور معتبر حوالے سے. اپنا تعارف کرایا جا رہا ہے، هو الذی، تعارف کرایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق لے کر. یعنی اپنا تعارف دیکھو، حضور اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ ہو کر اپنا تعارف کس کے ذریعے سے کرا رہا ہے؟ ہاں، محبوب کے ذریعے سے. تم میرے محبوب کو چلتا دیکھو گے نا تو ان کو چلتا دیکھ کر کے مجھے سمجھو. جب میں نے اس کو بنایا ہے، جب اس کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے، تو بنانے والے کی حکمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ارے مجھے سمجھنا ہے، یہ دیکھتے نہیں ام معبد کی بیمار بانج بکری کے تھن پہ ہاتھ لگاتا ہے تو دودھ کی نہریں جاری کر دیتا ہے. اس کے ہاتھوں کو دیکھو، میرے دست قدرت کو سمجھو. ارے جب یہ چلتا ہے تو جبریل کے پر تھک جاتے ہیں. جو چلنے میں جبریل کو تھکا دے، جب محبوب کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میری قوت کا اندازہ تو لگاؤ نا. تو اللہ اپنے محبوب کے ذریعے اپنا، اسی لیے مجدد صاحب فرماتے ہیں، مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است، وہ میرے محمد کا رب ہے، میں اسی لیے اس کی عبادت کرتا ہوں. کیونکہ میں جان گیا، کس طرح جان گیا کہ جب ان کی طاقت و قوت کا ہم یہ تھوڑی کہتے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. یہ تو پاگل لوگ کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں باپ بھی ہماری طرح نہیں ہے، تو رسول پاک ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ کو اپنے آپ کو دیکھو تو کوئی ثواب نہیں ملتا، اور باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہ ملے. پہلی بات تو اپنا آپ دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن بہرحال چلے جس اعتبار سے بھی دیکھ لیا، پانی میں دیکھ لیا، آئینے میں دیکھ لیا، جس اعتبار سے دیکھا، اپنا آپ دیکھا تو کچھ نہ ملا، باپ کو دیکھا تو مقبول حج کا ثواب مل گیا. جب باپ ہماری طرح نہیں ہے تو خدا کا محبوب رسول پاک ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے میں اکثر اپنی قوم کو یہ کہتا ہوں، ان میں ہم میں فرق یہی ہے کہ انہوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی. اور بیدم شاہ وارسی کہنے لگے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو میرے امام نے خدا کی حمد بھی کی تو کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ وہی دیکھیے اللہ کیا کر رہا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا. قرآن سے مدحت سیکھنے والا مجدد اب یہ اسی لہجے میں کہتا ہے، وہی ہے جس نے دین حق لے کر اپنے رسول کو بھیجا. اب یہ وہی سے شروع کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائیں کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. فیضا فرقت فنصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا. تجھے حمد ہے خدایا. ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا. تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کے خوف سے، خدا کی خشیت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے تو قدرت اپنی ہتھیلی پہ اس آنسو کو اٹھا لیتی. کتنے قیمتی ہیں وہ آنسو جسے قدرت اپنی ہتھیلی پہ اٹھا. ہائے ہائے ہائے. لوگ بکری گم ہونے پہ روتے ہیں، لوگ پیسے گم ہونے پہ روتے ہیں، لوگ دوستوں کے بچھڑنے پہ روتے ہیں، لیکن میرے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہ قدرت اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کہا جاتا ہے، فرشتوں
جو میرے خوف سے اپنے گناہ کو یاد کر کے رویا ہے اس کو صلہ کیا دوں؟ فرشتوں سے پوچھا جائے کیا صلہ دوں، کیا صلہ دوں؟ فرشتے کہتے ہیں قبول کر لے اس کا عمل اور پورا پورا اجر دے دے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ تو اوروں کے لیے بھی ہے، یہ اس کا صلہ نہیں ہے۔ تو کہا پھر بے حساب دے دے، انعامات کی برسات کر دے۔ کہا یہ تو اوروں کے لیے بھی ہے، یہ اس کے لیے نہیں۔ تو کہا پھر تو ہی بتا کہ دے گا کیا؟ سنیں، جو خدا کے لیے روتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، خدا کے عذاب کو یاد کر کے، خدا کی محبت میں روتے ہیں، انہیں کیا صلہ ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کا صلہ یہ ہے کہ جب میں ان کو جنت میں داخل کروں گا تو اپنا حجاب اٹھاؤں گا، اپنی شان کے مطابق پردے اٹھاؤں گا اور ان سے کہوں گا تم مجھے دیکھتے رہو میں تمہیں دیکھتا رہوں، تم مجھے دیکھتے رہو میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ اور اس کی کوئی مدت نہیں ہوگی، وہ جب تک چاہیں گے میرا دیدار کرتے رہیں گے اور میں ان کو دیکھتا رہوں گا۔ مسلمانوں یہ جنت ہے، لیکن یہ جنت گھری ہوئی ہے کس سے؟ آزمائشوں سے۔ لیکن میرا عنوان یہ نہیں، میں نے تو اشارے میں کہہ دیا، میرا عنوان اصل یہ ہے ان الفجار لفی جہیم۔ اس کو سن لیں تھوڑی دیر میں، اس میں وقت زیادہ چلا گیا لیکن اصل عنوان میرا یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہنم فاجروں کے لیے، پھر جہنم جب بنی تو جبریل علیہ السلام کو پہلی بار کہ جبریل جاؤ ذرا جہنم دیکھو، تو جہنم کا عذاب دیکھ کر کے آئے۔ وہ کیا عذاب ہے جہنم میں؟ جب الحزن ہے جہنم، غم کا کنواں ہے۔ ایک ایک بچھو کھچروں کی طرح ہے۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بھائی یہ مولوی لوگ ایسا ڈراتے ہیں جیسے معاذ اللہ کوئی فلم بیان ہو رہی۔ لا الہ الا اللہ، یہ رسول اللہ نے بیان کیا، مولوی نے نہیں، مولا مصطفیٰ جان رحمت نے، مولائے کل نے بیان کیا، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، انہوں نے بیان فرمایا۔ کھچروں کی طرح بچھو، اونٹوں کی طرح بچھو، 70 ہزار فاصلے جتنے لمبے لمبے سانپ اور بچھو ہے، 3000 سال تک کہ وہ آگ دھکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، اس میں اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس زنجیر سے باندھ کر، وہ زنجیر کا ذکر قرآن میں کیا گیا، جس زنجیر سے باندھ کر جہنمیوں کو اللہ عذاب دے گا، اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کے بھسم ہو جائے، پوری دنیا جل کے بھسم ہو جائے۔ ایک کڑی کا یہ حال۔ جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں تو جبریل جہنم کو دیکھ کر آئے تو کہا مولا اس میں کوئی نہیں جائے گا، کیا عذاب ہے، خون کا دریا، پیٹ کا دریا، آنسوؤں کا دریا اور بھی سب۔ اللہ نے پھر اس جہنم کو خواہشات نفسانی سے ڈھانک دیا۔ پھر کا ایک بار پھر مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب دیکھا کہ یہ خواہشات سے ڈھکی ہوئی ہے جہنم، پھر آ کر کے کہا مولا اس سے کوئی بچ نہ سکے گا، کیونکہ لوگ خواہشات میں پڑ کے عذاب جہنم کو بھول جائیں گے۔ بس آج میری گفتگو کا عنوان یہی ہے، جتنے ٹائم میں قائد محترم کی تشریف آوری ہو رہی ہے اتنے ٹائم میں میرے دل کا درد سن لیجئے۔ آج ہم سب، میں بھی اور آپ بھی، خواہشات نفسانی کے چکر میں آنکھ بند کر کے جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں، انجام کی پرواہ کیے بغیر سب جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ نفسانی خواہشات ہی ہے، اللہ اکبر، کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بے حیائی کے راستے پر، گانے کے راستے پر، غزلوں کے راستے پر، مختصر سے وقت میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں، میرے بھائیوں نفسانی خواہشات کی تسکین کے چکر میں سب جہنم کے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی رکنے والا؟ ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ آئیے نظر آ، ایک گناہ ہمارے درمیان بہت عام ہو رہا ہے جس کو زنا اور بدکاری کہتے ہیں۔ یہ تو مکمل خواہشات میں ڈوبی ہوئی چیز ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، ولا
تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے، یہ بہت برا راستہ، یہ فحش ہے، یہ برا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، زنا کہنے سے بھی مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں بار بار زنا نہیں کہوں گا، اب میں بدکاری سے تعبیر کروں گا۔ جب بھی بدکاری کہوں گا سمجھ جانا کہ زنا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ منبر کا بھی تقدس ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کا کبھی تقدس ہے، مگر کیا کروں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ 16 17 سال کے بچے اور بچیاں آنکھ بند کر کے گندی فلموں کی وجہ سے، ناولوں کی وجہ سے، عشقیہ داستانوں کو سننے کی وجہ سے آنکھ بند کر کے اس رستے پر جا رہے ہیں۔ 80% الا ماشاء اللہ بچے اور بچیاں شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ بے چین اور بے قرار ہیں۔ آؤ اللہ کے بندو ذرا دل کے کانوں سے سن لو، جس راستے پر قوم جا رہی ہے، کسی کہنے والے مفکر نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا ہر 5 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہے، یہ 10 سال پہلے کا ریکارڈ تھا، ہر 5 منٹ میں زنا ہو رہا تھا۔ 10 سال میں کتنی گندگی بڑی ہے، 10 سال میں کتنی برائی بڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، فلموں کے ذریعے سے، ناولوں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے آج بچے اور بچیوں کو ذہن دیا جا رہا ہے جوانی کا مطلب زنا ہے، جوانی کا مطلب گل چھڑے اڑانا ہے، جوانی کا مطلب کسی لڑکی سے دوستی کرنا ہے، جوانی کا مطلب کسی لڑکے سے دوستی کرنا ہے۔ جس جوانی میں لڑکی نہیں ہے وہ لڑکے نامرد ہیں، وہ لڑکے جو ہے بیکورڈ ہیں، وہ لڑکے جو ہے دقیانوسی خیال کی فکر کے حامل ہیں۔ اس طرح سے جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ابھارا جاتا ہے، اس طریقے سے دیکھ دلائی جاتی ہے۔ سن لو، کسی کے ترقی یافتہ کہنے کی بنیاد پر ہم گناہ کے دلدل میں نہیں پھنس سکتے۔ یاد رکھنا، اگر خواہشات کے چکر میں پڑو گے تو جہنم کی دہکتی ہوئی انگاریں تمہارا انتظار کر رہی ہے، جو دلوں پہ چڑھنے والی ہے، جو وجود کو پگھال دینے والی ہے۔ جہنم کا ایک تعارف جو ہے میں ایک حدیث کی روشنی میں کروں۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین، قائد المرسلین، غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا نے جبریل سے کہا، اے جبریل ذرا سا جہنم کا کچھ تعارف تو کراؤ، ذرا جہنم کا کوئی ذکر کرو، مفہوم ہے۔ جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی آگ وہ ہے، اللہ اکبر، جہنم کی آگ وہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے تو زمین اور آسمان سب ختم ہو جائیں، پوری دنیا جل کر کے خاکستر ہو جائے۔ سوئی کے ناکے کے برابر کھولنے کی بات کی گئی ہے، ذرا اندازہ تو کریں، سوئی کے ناکے کے برابر پوری دنیا کو جہنم کی آگ جلا کر کے خاکستر کر سکتی ہے، یہ 6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا؟ راتوں کی تنہائیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے، زنا کے اڈوں پہ جانے والے، گل چھلے اڑانے والے، ذرا بتائیں تو صحیح، ہے کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا؟ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اللہ اکبر، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی۔ چند دن کے لیے دنیا میں آئے ہو، کب تک گل چھلے اڑاؤ گے؟ کب تک عیش قدے تعمیر کرو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنمیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے، اگر اس کپڑے کو ہلکا سا زمین اور آسمان کے درمیان لہرا دیا جائے تو سارے انسان اس کی ہیبت کی وجہ سے مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، جو جہنم کی زنجیر ہے جس سے باندھ کر جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، میرے آقا اگر اس کی ایک کڑی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے سب جل کر بھسم ہو جائے گا، اور وہ کڑی تحت الثری میں پہنچ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل بس کرو بس کرو، جبریل بس کرو بس کرو، ایسا لگتا ہے جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اور میری روح نہ نکل جائے۔ اندازہ فرمائیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ جہنم کے بارے میں
اس طرح اللہ اکبر خدا سے ڈرتے ہیں. اور پھر میرے آقا بھی رونے لگے, جبریل علیہ السلام بھی رونے لگے, دونوں رونے لگے. آقا نے فرمایا جبریل تم کیوں رو رہے ہو؟ تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ میرا خاتمہ یعنی میرا عین اور میرے آگے کے مستقبل کے بارے میں پتہ نہیں میرے اللہ کے علم میں میرے لیے کیا ہے. کہیں ابلیس کی طرح میرے لیے بھی تو کوئی خفیہ تدبیر نہیں ہے, مجھے آزمائش میں مبتلا تو نہیں کر دیا جائے گا. ہاروت اور ماروت کی طرح مجھے بھی تو کہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کر دیا جائے گا. اور دونوں رو رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ کے خوف سے, خدا کی خشیت سے. ایسے میں آواز آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے جبریل تم دونوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور تمہارے لیے خیر کا وعدہ کر لیا گیا ہے. حضرت جبریل واپس ہو گئے, میرے آقا حجرے سے باہر نکلے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سب سے بدترین عذاب اگر جہنم میں کسی کو دیا جائے گا تو وہ زانیوں کو دیا جائے گا. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جو سب سے گرم دروازہ ہے جس پہ سب سے زیادہ لعنت برستی ہے, یعنی جس دروازے سے گزرنے والوں پہ سب سے زیادہ لعنت برسے گی, جو سب سے زیادہ گرم ہوگا, سب سے زیادہ عذاب جن پر ہوگا, میرے آقا فرماتے ہیں وہ جہنمیوں کا وہ زانیوں کا دروازہ ہوگا. وہ زانی لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں صرف کسی عورت سے اللہ اکبر اپنے ہاتھ کو ٹچ کرنا یا اپنے کندھے سے کسی عورت کو دھکا دینا, میرے سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلاظت میں بڑا ہوا خنزیر سور اپنی گود میں اٹھانے سے بدتر ہے کہ اپنا کاندھا کسی عورت کے کاندھے سے مس کر دینا. ذرا بتاؤ تو صحیح, رسول اللہ یہ نفرتیں دلا رہے ہیں. فرمایا کسی عورت سے اپنے ہاتھ کو مس کرنا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے دماغ کے اندر کھوٹی ٹھوک دی جائے. کھوٹی ٹھکوا لینا مگر کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. عورتوں سے مصافحہ کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ میں نامحرم عورت کے ہاتھ میں دے دیا گیا اس پہ سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن جب زانیوں کو اٹھایا جائے گا ان زانیوں کو سب پہچان لیں گے, بدکاری کرنے والوں کو سب پہچان لیں گے. میں جانتا ہوں اجتماع میں آنے والے زانی نہیں ہوتے, دینی محفل میں آنے والے, لیکن چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہاں تک اللہ آواز پہنچا دیتا ہے جن لوگ کانوں کو ان آواز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے درمیان یہ کیا عنوان لے کر بیٹھ گئے, نہیں, کبھی کبھی غائبوں تک پہنچانے کے لیے حاضر کے مجمع کا سہارا لیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے میرے عزیز, میرے بھائیوں, میری بہنوں سے میری گزارش ہے ذرا دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنیں. ہمیں تو کوئی حق ہی نہیں اپنا فرمان جاری کرنے کا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو غلام ہیں. ان کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. دل کے کانوں سے سننا. حضور میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے زانی کوئی شکل میں اٹھایا جائے گا کہ تمام محشر اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ زانی ہے, زانی. اللہ اکبر. کیونکہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کے چہروں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. اللہ اکبر. لرز جائیے 2-3 منٹ کی لذت کے لیے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, جس جہنم کی آگ میں پہاڑ پگل جائیں گے وہاں میرا تمہارا کیا بنے گا؟ ہاں یہ نازک ہڈیاں, ہاں یہ نازک چمڑے, ہاں یہ نازک جسم. اللہ اکبر. جو اگر مئی کے مہینے میں ڈامر کی سڑک پر چلتے ہیں تو ننگے پیر نہیں چل سکتے. سردیوں میں نکلنا ہے بغیر موزے کے نہیں نکل سکتے, بغیر سویٹر کے نہیں نکل سکتے. جو بہاروں کی سردی کو برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو کیا برداشت کر سکیں گے؟ رحم کر لو اپنے آپ پر. کسی پہ نہیں رحم کرتے, اپنے آپ پہ رحم کر لو. خدا کے لیے میرے اور تمہارے نبی نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا. وہ تو حیا کے پیکر تھے,
حیا جس کے قدموں کو چوم کر معراج پاتی ہے وہ رسول اللہ ہیں، مگر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں جہنمیوں کے چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہوگی۔ اسی پر بس نہیں، کریم آقا نے یہ بھی کہا ان کے چہرے کالے ہوں گے اور جہنم کی آگ ان کے چہروں پہ بھڑکائی جا رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں پر بھی جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہوگی۔ ہائے ہائے کتنا نازک مقام ہے، اگر حضور نہ کہتے تھی میری ہمت کہنے کی۔ اللہ کے بندو اپنی زبان کی بھی حفاظت کر لو، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کر لو۔ آقا فرماتے ہیں چہرے پر بھی جہنم کی آگ رکھ دی گئی ہے اور شرمگاہوں پر بھی جہنم کی آگ رکھ دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں، حضرت مالک جو ہیں ان لوگوں کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائیں گے۔ اور وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ کیا پوری کائنات زمین اور آسمان جل کر کے ختم ہو جائے، وہ قمیص جہنمیوں کو پہنائی جائے گی۔ جہنم میں کس کو؟ زانیوں کو پہنائی جائے گی۔ اور اس کے بعد سن لیجئے دل کے کانوں سے، یہ جوانی کا مزہ لوٹنا ہے تو حضور سے عشق کر کے لوٹو، جوانی کا مزہ لوٹنا ہے حضور کے تصور میں سو کر کے لوٹو، جوانی کا مزہ لوٹنا ہے سنت رسول پہ عمل کر کے لوٹو، جوانی کا مزہ لوٹنا ہے۔ آؤ سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے وابستہ ہو جاؤ، سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہو جاؤ، تاکہ حیا کا ماحول بنائے، عشق رسول کا ماحول بنائے، محبت رسول کا ماحول بنائے۔ پورے کرناٹک سے جہاں جہاں سے آ رہے ہو، جہاں سے آ رہے ہو، جاؤ پہلی فرصت میں اپنے محلے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کر لو، شاخیں قائم کر لو، تاکہ ہم رسول اللہ کی امت کو گناہ سے روک سکے، عیاشیوں سے روک سکے، بدعقیدگی سے روک سکے، بے حیائی سے روک سکے، بدکاری سے روک سکے۔ آئیے حضور کے مشن کا حصہ بن جائیے، حضور علیہ السلام کے مشن کے ممبر بن جائیے، حضور کے مشن کے خادم بن جائیے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے۔ ہاں ہاں میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں نشہ کرتے تھے، برائی کرتے تھے، بدی کرتے تھے، نیکیوں سے دور تھے، مسجدوں سے دور تھے، جب سے سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے ہیں اب وہ خود لوگوں کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے نا جوانی انجوائے کرنا ہے، عاشق رسول بن کے انجوائے کریں، حضور کا دیوانہ بن کے انجوائے کریں۔ سنے سنے آقا فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جہنم کے اندر آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے رسول فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اس کی گردن سے آگ کی زنجیر سے باندھ دی جائے گی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، تصور میں تو لاؤ، اگر کوئی مولوی صاحب کہتے میں اتنے وسوخ سے بیان نہیں کرتا، کوئی لیڈر کہتا میں اتنے وسوخ سے بیان نہیں کرتا، لیکن یہ تو وہ کہہ رہا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ اکبر، جس کی زبان اپنی خواہش کے طور پہ کھلتی ہی نہیں، جب بولتے کلام خدا وند قدوس بولتے ہیں، ان کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہے۔ مسلمانوں اپنے نبی کہہ رہے ہیں، جس کے دشمن بھی جس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے نکل آؤ گناہوں کے دلدل سے، نکل آؤ جہنم کے راستے کی طرف بڑھنے سے، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ تمہارے میرے رسول رحمت للعالمین رحمت تمام کہہ رہے ہیں جہاں جہنم کے اندر زانیوں کے ہاتھ ان کی گردن سے باندھ دیے جائیں گے، حضرت مالک کہیں گے یہ انہی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتا تھا، یہ انہی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دیا جائے، اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ بھر دی جائے۔ میرے جوانوں ہے تصور، تھوڑا غور تو کیجئے، اگر بھیڑ کرنے آئے تھے تو الگ بات ہے، اور اگر حضور کا فرمان سننے آئے، حضور کی بات پہ یقین ہے تو سن لو۔ یہ آنکھیں جو تھوڑی سی دھول برداشت نہیں کر سکتی، جب جہنم کی وہ 3000 سالہ بھڑکنے والی آگ اس آنکھوں میں ڈال دی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ ننھے ننھے پیاس کے ذرات جب یہ آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دی جائے گی۔ آگ کی سلاخیں ہمارا کیا بنے گا؟ نیم کا ٹھنڈا سرما جب آنکھوں میں پانی لے آتا ہے تو وہ گرم گرم سلاخیں جو دنیا کی آگ کی نہیں، جہنم کی آگ کی۔ اور میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ ہے،
میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی، ہاں لذت کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے، گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندے ناولیں تکنے والوں، دین کے متقی اور رات کے پاپی بننے والے، منافقت کی طرف جانے والوں، سن لو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دن الگ ہے، ہماری راتیں الگ ہے، ہماری باتیں الگ ہے، ہمارا کردار الگ ہے، ہم صبح کو نیک ہوتے ہیں، رات کو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ اپنے موبائل میں کیا رکھے ہو تم جانتے ہو؟ مشکل پاسورڈ سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، قدرت کو نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، قدرت کو نہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ومعکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شعرک سے زیادہ قریب ہے، جو کرتے اسے پتا ہے، جو کرتے اسے معلوم ہے۔ ایک روایت اگر وقت رہا تو عرض کروں گا کس طرح وہ جانتا ہے۔ اللہ کے بندو سنو، اللہ کی بندیوں سے کو بھی کہو وہ بھی سن لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دی جائے گی، جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی، اور پیروں کے بارے میں حضرت مالک کہیں گے اس کے پیروں کو جہنم کی بیڑیوں سے مقید کر دیا جائے۔ اس وقت وہ چلا کے کہیں گے ہائے ہائے ہائے، ہم پہ یہ کیا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس وقت کہا جائے گا رحم کرو، ہم پہ رحم کرو۔ فرشتوں سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، رحم کرو ہم پہ رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے جب اللہ تم پہ رحم نہیں کرتا ہم تم پہ کیسے رحم کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنمیوں وہ زانیوں کو جہنم کے تابوت میں، پیٹیوں میں اللہ قید کر، ان کو جہنم کے پیٹیوں میں تابوت میں ڈال کر تالے لگا دیے جائیں۔ ہو ذرا غور تو کریں، اگر برف کا تابوت ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ جہنم کی آگ کا تابوت، حضور کہہ رہے ہیں، حضور نے بہت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ رحم کرتے ہوئے کھول کر کے بیان کر دیا۔ خدا کے لیے اگر آج سے پہلے کسی سے بدی ہو گئی ہو، بدکاری ہو گئی ہو، توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ محفلیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں تاکہ ہم توبہ کر لیں۔ ہزاروں کا مجمع ہے، جہاں 40 مومن جمع ہو اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں پتہ نہیں کتنے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے۔ آپ بھی توبہ کر لیں، ہم بھی توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ چھوڑ دیجئے حسن کو، چھوڑ دیجئے جمال کو۔ میں کہتا ہوں جس کے پاس رسول اللہ جیسا حسن موجود ہو وہ کسی اور کے حسن کی طرف کیوں پاگل ہے، وہ دوسری طرف کیوں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں آؤ نا، کسی اور سے پیار کرنے کی بجائے پیار کر لے آمینہ کے لال سے، عشق کر لے آمینہ کے لال سے۔ آپ جانتے ہیں جب زانیوں کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، زانی اللہ کی عدالت میں کھڑے کیا، اللہ فرمائے گا تو نے زنا کیوں کیا تھا، تو نے زنا کیوں کیا تھا۔ وہ اتنا بے غیرت ہوگا، وہ کہے گا میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ اللہ کی عدالت میں کہے میں نے کوئی زنا نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو اب زنا کا بولو، تو اس وقت تو اس کی ران کہے گی، ران اے اللہ اسی ران سے اس نے زنا کیا۔ پیر کہیں گے یہ پیر سے چل کے گیا تھا، ہونٹ کہیں گے اس نے ہونٹوں کا زبان کا استعمال کیا تھا، آنکھیں کہے گی اس نے زنا کیا تھا، زمین پکار اٹھے گی ہم نے دیکھا اس نے ہمارے اوپر زنا کیا تھا، فرشتے کہیں گے ہم نے لکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا میں سب جانتا ہوں لیکن میں نے پردے ڈال رکھے، اب جب تو نے انکار کیا تو میں نے بے نقاب کیا۔ پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم کے اس کنویں میں ڈال دو جس کا نام جب الحزن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جہنم میں کنویں جس کا نام جب الحزن ہے، جب الحزن یعنی غم کا کنواں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر جو سانپ اور بچھو ہیں، ایک ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک ہیں، 70 ڈنک، اور ہر ڈنک میں 70 زہر کی تھیلیاں ہیں۔ یہ کوئی واعظانہ کمال نہیں، یہ کوئی خطابت کے جوہر نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کے صرف مفاہیم پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے جن دلوں کو اس کی ضرورت ہے
جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے خدا ان تک اسے پہنچا دے. ہے کسی میں ہمت، کھیت کے بچھوؤں کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، محلوں کے بچھوؤں کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے. سچے رسول صادق و مصدوق فرما رہے ہیں جہنم میں جو کنواں جب الحزن، غم کا کنواں، اس میں غم ہی غم، علم ہی علم ہے، اور اس میں جو بچھو ہے 70 ڈنک، ہر ڈنک پر 70 ہزار زہر کی تھیلیاں. ایک ڈنک مارے گا 1000 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا، اس کے گوشت کو بکھیر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. اور پھر یہ بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے، یہ تو سب عذاب بیان کیے گئے کنواری عورتوں کے ساتھ بدکاری کا. جو شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، یعنی امت کے جو کروڑوں لوگ، اربوں خربوں لوگوں کو قیامت میں جو عذاب ہوگا ان کا آدھا عذاب، یعنی کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کا آدھا عذاب ان زانیوں کو دیا جائے گا جنہوں نے شادی شدہ سے زنا کیا تھا. غور کیجیے، اندازہ فرمائیے، ہے کسی میں طاقت. اس لیے قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے، فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. نفسانی خواہشات کی طرف نہ جاؤ. بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، زنا سے چند منٹ کی لذت ملتی ہے، پھر ہمیشہ کی ذلت. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، زانی کے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں، ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے اس کی نسلوں سے بھی زنا کیا جاتا ہے، یعنی اس کی نسلوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہتی. جو زانی زنا کرتے ہیں نا، امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بچیوں سے بھی پھر نسلاً بعد نسل بدکاری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم گل چھترے اڑاتے رہیں، پکنک منانے کے لیے جاتے رہے، بدکاریاں کرتے رہے، ہماری بیٹیاں تو محفوظ ہے. ابن حجر کہتے ہیں کوئی محفوظ نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ زنا وہ قرض ہے، تم ادھر کرو گے ادھر تمہاری نسل کی کسی بیٹی سے، بہو سے، اور تمہارے خاندان کی کسی عورت سے وہ قرض ادا ہو جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن رہو. تم دوسروں کی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرو گے تو تمہاری بچیوں کی عزت کی حفاظت کی جائے گی. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا گیا اکثر بانجھ پن، ابھی کیا ہوتا ہے شادی ہونے کے بہت دنوں تک بہت لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی. اولاد جن کو نہیں ہوتی وہ سب گنہگار ہے، ایسا نہیں ہے. حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، چند لوگ اس سے بری ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، ورنہ سب کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا. پہلے بانجھ پن عورتوں کی وجہ سے ہوتا تھا، اب ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر بانجھ پن مردوں کی وجہ سے. صوفیہ فرماتے ہیں مرد بانجھ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو زنا شادی سے پہلے کرتا ہے اس لیے بانجھ ہو جاتا ہے، یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے اس لیے بانجھ ہو جاتا ہے. یہ زنا ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اب یہاں آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں، اللہ کے بندو سنو، غور سے سنو. اگر کوئی زنا سے بچے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں اولیاء پیدا کرتا ہے، بس اس نیت سے زنا سے جو بچے، بہت بڑی یہ بشارت ہے. اگر نسلوں میں اولیاء کو پیدا کرنا ہے، اولیاء کو، تو فرمایا زنا سے اس نیت سے نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر کہیں جہاں نہیں دیکھیں گے وہاں کر لو گے. اللہ دیکھ رہا ہے، عزت چلی جائے گی نہیں، خدا ناراض ہو جائے گا. اس نیت سے جو زنا سے بچے، بدکاری سے، بلکہ زنا تو بہت بری چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خوبصورت عورتوں کو دیکھنے سے جو اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے اسی وقت اس کے لیے جنت النعیم میں بے حساب داخلے کی بشارت لکھ دی جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ تو سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج اتنے بے غیرت ہو. بھابھیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، محلے کی بیٹیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنا آج بہت اب لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے.
شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک زہریلا ہتھیار ہے. تو میں کہنے چلا تھا اس کو سن لیں. قبلہ قائد محترم آئیں گے, میں بات بس وہی مکمل کر دوں گا کہ اگر کوئی اللہ کی خوشی کے لیے زنا چھوڑ دے, اس کی نسلوں میں اولیاء پیدا ہوں گے. اس واقعے کو ہم سب کے مرشد غیاث الکونین, غوث العالمین, قطب ربانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, قطب ربانی, قطب الاقطاب, غوث الاغواث, سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر حسنی حسینی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, ایک عورت بہت خوبصورت, اتنی خوبصورت تھی کہ سونے کے پلنگ پر وہ لوگوں سے سودے بازی کر کے اس پر وہ زنا کرتے. اور حسن کیا تھا, غضب کا, بلا کا حسن تھا. قدرت کچھ لوگوں کو خوبصورتی دیتی ہے آزمائش کے لیے. یاد رکھنا, سارے خوبصورت جنتی نہیں ہوتے. اگر آپ کی سماعتوں پہ بار نہ پڑے تو میں ایک حقیقت بول دوں, ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا. ابو لہب بھی اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھتا تھا تو اس کی خوبصورتی سے ایسے لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں, اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا. لیکن وہ خوبصورت کہاں گیا, دیکھ رہے. تو خوبصورتی سے یہ مت سمجھنا کہ خوبصورتی دی گئی ہے تو کبھی کبھی خوبصورتی, دولت, علم, تقوی یہ بطور آزمائش دیا جاتا ہے. وہ بہت خوبصورت تھی. ایک نیک آدمی بنی اسرائیل کا عابد, اچانک نظر پڑ گئی. نظر بڑی خطرناک چیز ہوتی, نظر پڑ گئی. جیسے نظر پڑی اس نے سوچا کہ اس عورت کا میں قرب حاصل کروں. قیمت معلوم کی گئی تو اس زمانے میں بہت مہنگی تھی. اس نے محنت مزدوری کر کے بہت زیادہ قیمت جمع کی اور قیمت جمع کر کے دیا. جیسے سونے کے پلنگ پر وہ خوبصورت عورت سے سامنا ہوا, اس کو خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے. لرز گیا, وجود کانپنے لگا. اور جب وجود کانپنے لگا تو اس عورت سے اس نے ہاتھ چھڑایا اور پیچھے کھسکا. ارے اتنی محنت کر کے تم میرے پاس آئے, اب موقع مل رہا ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہ میں نہیں, یہ گناہ نہیں کرنا. اور پھر وہ وہاں سے بھاگا. جب وہاں سے بھاگا تو عورت نے اس کا پیچھا کرنا چاہا لیکن نہ کر سکی. بالآخر وہ گھر گیا اور 3 دن تک اللہ کے خوف سے بیمار رہا اور اس کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. تو وہ نوجوان 3 دن تک اللہ کے خوف سے بیمار رہا اور انتقال ہو گیا. یعنی کسی کا جو وہ کی بیماری خدا کے خوف سے بھی ہوتی تھی پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکیں جو اللہ کے خوف سے بھی بیمار ہوتے. کاروبار میں نقصان ہونے پر تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک آتا ہے, کبھی جہنم کا عذاب سوچ کر کے کوئی اثر نہیں پڑتا. لا الہ الا اللہ یہ کیفیت ہو گئی ہے. بہرحال انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد وہ اس پر بہت اثر انداز یہ عمل ہوا اس عورت پر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی بدل گئی کہ کوئی غربت اور مزدوری میں بھی اللہ سے اتنا ڈرتا ہے, اور میں سونے کے گولڈ کے پلنگ پر بدکاری کرتی ہوں. وہ اس کا پتہ پوچھتے ہوئے پہنچی تو پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا. پھر اس خاتون نے بھی توبہ کی اور اس کے بھائی سے نکاح کیا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس کے گھر میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی. 10 سے زائد بچے پیدا ہوئے اور جتنے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو مقام ولایت عطا فرما دی. صرف اس عورت کی توبہ کی برکت, وہ زنا سے بچنے کی برکت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں نیک لوگ پیدا ہوں, نگاہوں پہ کنٹرول کرنا سیکھیں, نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں, اپنے آنکھ پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. یہ دنیا جو ہے جانچنے کے لیے ہے, یہ دنیا جو ہے وہ چھٹائی کے لیے ہے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے.